یہ سوچتے ہوئے کہ اب یہ تو بدل گیا ہے تو اس کی میں کوئی خوشامد کس لیے کروں۔ چنانچہ یہ بات بڑی مشہور ہوئی، اس نے آنکھیں کھول کے غور سے دیکھا پٹواری نے کہ دیکھو یہ خبر سنتے کے ساتھ اس نے وہ جو دانے تھے مکئی یا چنے یا جو بھی تھے اس کا پکا اپنے منہ میں مار لیا ہے۔ تو لوگ تو پھر اسی دستور ہے، یہ زمانے کا اسی طرح ہے۔ بہت سارے لوگ یہ برداشت نہیں کرتے، بڑے بڑے نام والے ایکٹر، ہیروز اور بڑے بڑے نامی گرامی بندے جب اس پوزیشن میں نہیں رہتے، گر جاتے ہیں، تو پھر لوگ جب ان سے منہ موڑتے ہیں، ان کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی ان کی لوگوں کی نظر میں، تو اتنا وہ دل پہ لگا لیتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں اور دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور میں چلے جاتے ہیں، زندگی سے عاجز آ جاتے ہیں، زندگی میں انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ لوگوں کی بے اعتنائی، عدم توجہی اور لوگوں کے یہ سلوک جو لوگ ان کے ساتھ روا رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بندہ یہ ساڈا کیویں پانی بھردا سی تے ہن دیکھو ہن منہ ادھر کر کے لنਘ جانا ہے۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگ چند ایک اچھے لوگ بھی ہوں گے، ہوتے ہیں اور ہیں جو فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یار ساڈے نال چنگا سلوک کرتا رہا ہے، بندہ ٹھیک ہے گیا تے اسی نوں کہڑے مربے پہ دینے اے سلام دعا کرنے اے بتیسی کڈ کے تے ہس لینے اپنے منہ ٹھیک ہوتا ہے، کی فرق پہنتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سوچ رکھنے والے بندے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پہلے جو مؤخر الذکر نے اول الذکر جس کا ذکر کیا ہے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، لیکن بندے کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی آئے گا، سدا بادشاہی پنجابی کہنے اللہ دے گھر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ساری سزاوار، ساری بڑائیاں، ساری قدرتیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلکہ اللہ نے کہا ساری عزتاں میرے واسطے ہیں، یعنی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، بندے کی کیا اوقات ہے، بندہ تو ویسے بھی فانی ہے۔ تو یہ آج صبح ہمارے گھر والے وہ چھوٹا سا بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے کہ میٹر پہلے ایک بلڈنگ کا کمرشل تھا تو اس کو ڈومیسٹک کرنا ہے، تو اس کے لیے اتنا تنگ کر رہے ہیں، اتنے چکر لگوا رہے ہیں بجلی والے کہ آج ہمارے گھر میں اس بات کا ذکر ہوا کہ دیکھو جی ہوں شاید اسی ریٹائر ہو گئے ہیں، میں ریٹائر ہو چکا ہوں، اس لیے وہ بات نہیں رہی، مطلب اتنے چکر لگوا رہے ہیں۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا بھی یہ تو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ میں مائنڈ کرتا ہوں کیونکہ میں حالات کے مطابق چلنے والا بندہ ہوں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ کچھ ویسے بھی یہ جو بجلی کی کمپنیاں ہیں یا اور باقی محکمے، ان کو ویسے بھی خداوند تعالیٰ کی مار ہے کہ یہ دن بدن ایک تو حالانکہ حکومت بڑی کوششیں کر رہی ہے، کرتی آئی ہے کہ یہ رشوت خوری بند ہو، لیکن نہ بند ہوئی ہے نہ بند ہوگی، بلکہ اگر زیادہ ہونے سے کم ہو جائے، رک جائے تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ کوئی بندہ
اپنے آپ اپنے دفتر کا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ کبھی سوچتے تھے کہ محکمہ مال اور یہ جو کچہریاں ہوتی ہیں اس میں لوگ بڑی کرپشن کرتے ہیں، لیکن اب مجھے پریکٹیکلی پرسنلی خود تجربہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ محکمہ جو بجلی کا ڈیل کرتا ہے، جو پانی کا ڈیل کرتا ہے، یہ بہت زیادہ کرپشن کرتے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں۔ کبھی بات ہوگی اگر مطلب حکومت کے خلاف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت وہ تیرا کوشش کرتی ہے کہ کام کیا جائے کہ ٹھیک لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کی نگہداشت کی جائے اور ان کو فراہمی ہو عام طور پہ لوگوں کو، لیکن نہیں ہوتا۔ بیچارے ایک تو بجلی کے بل دیکھیں انگلش میں ہوتے ہیں اور بندے یہاں کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ اور کل پرسوں بھی ٹی وی پر کہیں بات آ رہی تھی کہ جی ایک بل میں آج کل 14 کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 14 قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں۔ وہ یار اتنے ٹیکسز کی یہ بھرمار، یہ تو گورنمنٹ سے استدعا کی جانی چاہیے کہ جناب ٹیکسز جو ہے اکٹھے کر لیں۔ اور اگر تھوڑے وزیر اعظم صاحب نے خود فرما دیا کہ یہ بجلی مہنگی بجلی جو ہے یہ کاروبار کے اور سرمایہ کاری کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وزیر خزانہ انہوں نے ایک دفعہ کہا، میں نے خود پڑھا اخبار میں تھا، کہ پاسکو جو ہے یہ جو اجناس خریدتی ہے گورنمنٹ کے بیہاف پہ یہ سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے۔ میں سن کے غور کیا میں نے کہ یہ بھی ہوگا کرپٹ، لیکن اس سے بڑے بڑے کرپٹ ادارے پڑے ہیں۔ پتہ نہیں وزیر خزانہ جو ہمارے مہربان ہیں انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ سب سے زیادہ کرپٹ۔ یہاں تو یہ مشکل اندازہ کہ کون سب سے بڑا ہے، وہ ایک تو ایک ود دے انہوں نے کیا کیڑے زیادہ ڈانگ مار دے، انہوں نے کہا جدے پیچھے ہاتھ رکھ کے دیکھو سارے ایک تو ایک ود نے، جدہ بھی بس چلتا ہے وہ لوگوں نے لٹنے چاہتا ہے۔ اے واپڈا اور بجلی والے میں نے دیکھا یہ جتنے کرپشن کرتے ہیں یا خراب کرتے ہیں لوگوں کو، وہ دیکھو کیسی بات ہے۔ میں خود وکیل رہا ہوں واپڈا کا، یعنی اکوپمنٹ جو ہیں میٹر اور باقی چیزیں یہ میں خرید کے دیتا ہوں اپنے گھر لگانے کے لیے، اپنی فیکٹری میں لگانے کے لیے، اور اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں۔ جب ڈسکنیکٹ کریں گے، بھائی میرا میٹر ہے، میری یہ ساری چیزیں ہیں، میں نے خرید کے دی ہیں، آپ کون ہوتے ہو یہ آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ Who are you؟ یہ میں نے خریدی ہیں، اگر آپ کو کاٹ رہی ہے تو مجھے اس سے محروم کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے، میں پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں گزارش کر چکا ہوں کہ جناب محکمہ بجلی کو جہاں جہاں لوگوں کی آمد ہوتی ہے وہاں دفاتر میں ایک بندہ بٹھانا چاہیے جو آنے والے لوگوں کی شکایات سنے اور ان کو گائیڈ بھی کرے اور ان کے پرابلم سالو بھی کرے۔ میں نے کسی ایک بجلی والے کو فون پہ کہہ دیا کہ یار تسی خدا کو نہیں ڈرتے، وہ جی تسی مینو دوسری بار یہ کہندے پے ہو، تو میں کہ میں کو غلط کہنا پیا، میرا اگر بس چلے تو میں تو تینوں مار ڈانگا تینوں پھیر دیاں پڑ کے۔
ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਲਰਕ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਫ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਕੱਲ ਆਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਦਸਤ ਲੈ ਲੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ SDO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਿੱਲ, ਐਤਕੀ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ महकमे में चाहिए कोई कोऑर्डिनेशन हो, कोई उसका काम करें, उसको मुकम्मल करें। चाहे प्यो वालियाँ खुली कचहरी, ये पुलिस वाले भी खुली कचहरी नहीं करते। और भाइया बंद कचहरी लाओ, बंदियां दी गल सुनो, जेड़े सही तुहानूं दस्सन कि जनाब मेरे नाल यह हाल होया। नहीं जी भाई खुली कचहरी, वो खुली कचहरी जो अपने चमचे उन्हें इकट्ठे किए होंगे ने, वो तारीफा दो चार कर देंगे या उन अफसर अफसरों का ध्यान करते हैं बतौर ACDC, कहते जी चलो ए महकमा जी वो जी इन्होंने जानवन शिकायत ने कोई गल नहीं, चलो। लेकिन ये बहरहाल मेरा तजर्बा जड़ा कुछ गुज़श्ता दिनों च होया वो बहुत बुरा तजर्बा है। और मैं तो हुण इस नतीजे ते पहुंचिया पिया कि असी अपनी प्रैक्टिस बतौर वकील गरीब मजदूर औरतां ते परेशान हाल बच्चों की नादार जड़े ने इन्हां दे फ्री केसेस करना मैं अपने NGO के हिसाब भी। लेकिन हुण जिहड़ा ये भी ऐलान कर देना कि जी महकमा बिजली के खिलाफ जिन्हें भी केस करना होवे, जिन्हों तकलीफ होवे उन्होंने बिजली के हथों वो सानू अप्रोच करन, साडे कोल आउण, असी उन्हां कोल कोई फीस नहीं लवांगे और उन्होंने फ्री काम करांगे और उन्होंने खुदा कोलों डरावांगे भी कि अल्लाह तुहाडे बच्चे भी इस तरह परेशानी होएगी, अल्लाह तो डरिया करो कि हर चीज़ की एक हद होंदी है। तुसी बंदे नूं बंदा ही नहीं समझते, वो पाकिस्तानी नहीं, वो मैं एक जगह गर्मियां ना वो मैं टैक्स देना, वो मैं पेमेंट करना, लाखां रुपये देना साल दे, उतों तुहाडी तनख्वाह जाती है। ऐडा तुसी उड़दे फिरदे हो ते खर्चे करदे हो, ये मेरे पैसे ने, मेरे वर्गे गरीबां दे पैसे ने, मेरे नालों भी ज़्यादा गरीब पे ने जेड़े मस्कीन ने, जेड़े जिन्हां दी जरूरियात ही पूरी नहीं होंदी, वो बड़ी मुश्किल नाल तुहाडा ढिड भरदे ने, तुहाडी सारियां फजूलियात जिहड़ियां ने वो देंदे ने। जेड़े मैं किस वेले महसूस करना लोकी तंग आमद ब जंग आमद, लोकी तंग आए फिर डांगा लैके आ जाते हैं बाहर कि सिर पाड़ो इन्हां लांतियां दा की करते पे ने। लेकिन कोई पुछने वाला नहीं, कदी तो सिलसिला होएगा ना, कदी तो बंदियां नूं खौफे खुदा आएगा। तुसी मैं सारे इस गल दा ध्यान करिए। अस्सलाम वालेकुम।